تسبق خطوة الأزمان. عزیزو بھائیو دوستو، آپ کی زندگی کا یہ حصہ بہت قیمتی ہے. ساری زندگی بہت قیمتی ہے، ویسے ہی تھوڑی سی ہے، چند صبحیں چند شامیں. یہ امت عمر کے لحاظ سے بہت فقیر ہے. پہلی امتیں عمر کے لحاظ سے مالدار تھیں، 100 سال 150 سال 200 سال، لیکن مال کے لحاظ سے تنگ تھے. یہ امت مال کے لحاظ سے ان سے بہت آگے ہے اور عمر کے لحاظ سے بہت فقیر ہے. وہ جو شاعر نے کہا تھا، عمر دراز مانگ کر لائے تھے 4 دن بہادر شاہ نے، 2 آرزو میں کٹ گئے 2 انتظار میں. یہ ہماری کہانی وہی ہے اس امت کی. یہ سب سے پیک ٹائم ہوتا ہے، کھیلنے کودنے خوشی، لیکن آپ پڑھائی کے جکڑن میں پھنسے ہوئے. اس سے نکلتے نکلتے ایک عمر بیتے گی، آپ کے ہاتھ میں ایک پرزہ آئے گا، ایک کاغذ ہوگا. اور آج کل ایسے کاغذ ہر چوتھے لڑکے کی جیب میں ہیں. نہ جاب ہے نہ شوق ہے، پھرتے ہیں خار میر کوئی پوچھتا نہیں. اس عاشقی میں عزت سادات بھی گئی. تو 40 سال کی عمر میں جا کر اگر کسی کو کچھ ملنا ہوتا ہے تو اس کے آثار پیدا ہوتے ہیں. عام طور پر 40 سال کے بعد زندگی کی بیشتر ڈور لپٹ چکی ہوتی ہے. ایک ڈاکٹر مجھ سے کہنے لگے، بڑے مالدار، کہ میری دولت کا مجھے کیا فائدہ؟ جب میرے فائدہ اٹھانے کے دن تھے تو میرے پاس ٹائم ہی نہیں تھا. میں پڑھنے میں لگا ہوں، ڈگری میں لینے میں لگا ہوں. پڑھتے، ڈگری لیتے، سیکھتے، جب خواہشات ٹوٹنے لگیں تو پیسہ آنے لگا. اب پتہ نہیں اولاد کے مقدر میں بھی ہے کہ نہیں. ضروری تو نہیں کہ ماں باپ کی کمائی سے اولاد نفع اٹھائے، کوئی ضروری تو نہیں، ورنہ تو کوئی مالدار کے گھر میں غربت نہ آتی اور کسی غریب کے گھر میں مال نہ آتا. یہ تلک الایام نداولها بین الناس، یہ تو اللہ تعالیٰ سے گھماتا رہتا ہے، پھیراتا رہتا ہے. تو ذرا آپ اپنی بے بسی پہ غور فرمائیں کہ بے شمار بندھن ہیں جنہوں نے ہمیں باندھ دیا ہے. ایک کھولتے ہیں دوسری گانٹھ آگے ہوتی. ہم تو چلو 5-6 سال کی عمر میں اسکول گئے تھے، اب تو 3 سال کا بچہ، پیمپر لگا بچہ اسکول پہنچا ہوتا ہے. چند دن پہلے ایک اسکول میں گیا تو وہ جو بالکل چھوٹے 3-2.5 سال والے بچے نا، تو وہ انہوں نے مجھے دکھایا، کوئی ادھر رو رہا، کوئی ادھر رو رہا، کوئی وہاں رو رہا. اور وہ ایک دروازہ ذرا سا وہ بند ہو گیا تو اندر بچوں کا شور، دروازہ کھولو. ماں باپ بھی بڑے نادان ہیں، کوئی یہ سمجھتے ہی نہیں ہیں کہ پہلی گود تو ماں ہے، پہلا ٹیچر تو ماں ہے. جب پہلا ظلم ماں نے کیا اور باپ نے کیا کہ اپنی گود سے نکال کر ایک تنخواہ دار کی گود میں ڈال دیا. تنخواہ دار کو کیا درد ہوگا؟ اور کہاں ایک بچے کو دیکھنا یا 2 دیکھنا یا 3 دیکھنا، اور کہاں 25 بچے دیکھنا، وہ بھی گود کے نہیں اور ماؤں کی گود کے. اور اس پر تنخواہیں بھی تھوڑی تھوڑی. تنخواہ بھی اتنی نہیں ہوتی کہ بشاشت سے کوئی پڑھائے، تھوڑی تھوڑی تنخواہیں ہیں، ان کے چڑچڑے دماغ ہوئے ہوتے ہیں. مال کی ہوس نے مزدور کو مزدوری پوری نہ دینے کا ایک ٹرینڈ بنا دیا. چونکہ لوگ بے روزگار ہیں تو تھوڑی تنخواہ پر بھی کہتے ہیں چلو نہ ملنے سے تو بہتر ہے، کچھ تو مل رہا ہے. میرے بچوں، ہمارا علم غلط ہو گیا ہے. دیکھو نا کتنی بن چکی ہیں یونیورسٹیز، تو تہذیب کا لیول تو اور نیچے چلا گیا. کتنے ڈاکٹر ہاسپٹل اور بیماریوں کا لیول اور اوپر چلا گیا ہے. اور کتنی بڑی ایگریکلچر یونیورسٹی، اور میں تو زمیندار گھرانے سے ہوں، اور سنڈیوں نے اور بیماریوں نے ساری فصل کو تباہ و برباد کر دیا ہے. کتنا مشین کا دور آ چکا ہے کہ مشینیں کام کریں گی، بندے فارغ ہوں گے، اور فرصت نام کی چیز ختم ہو گئی.
موبائل نے فاصلے سمیٹ دیے ہیں، مشرق کو مغرب سے ملا دیا، شمال کو جنوب سے ملا دیا، لیکن دلوں کے فاصلے مشرق اور مغرب سے بھی دور چلے گئے ہیں، شمال اور جنوب سے بھی دور چلے گئے ہیں۔ صنعت و حرفت اپنے کمال کو پہنچی ہے، لیکن غریب کی آنکھوں سے آسمان لرز رہا ہے، کانپ رہا ہے۔ تعلیم کے نام پر لاکھوں ادارے ہیں، لیکن عزت داروں کی عزتیں برباد، پگڑیاں اچھل رہی ہیں، چادر عزت کی تار تار ہے، اور انسانی شکل میں درندوں سے دیس بھر چکا ہے۔ یہ الٹ کیوں ہو رہا ہے؟ تعلیمی ادارے بنے تو تہذیب آتی، تو درندگی آ گئی۔ زراعت کے ادارے بنے تو زراعت ترقی کرتی، سنڈیاں آ گئی۔ میڈیکل کالج بڑھے، ڈاکٹر بڑھے تو بیماری کا لیول نیچے جاتا اوپر چلا گیا۔ کمیونیکیشن کے اسباب بڑھے تو دل قریب ہوتے، وہ تو ایک ماں کی اولاد یوں ہو گئے۔ تو میرے عزیزو، ہمارا علم غلط ہو گیا ہے۔ میں آپ کو دیکھ کر نا مجھے رحم آتا ہے کہ جس چیز نے آپ کو انسان بنانا ہے وہ یہ نہیں جو آپ پڑھتے پھر رہے ہو، وہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے، قرآن ہے، حدیث ہے۔ ماں باپ نے بھی قرآن اور سیرت کو گھر سے نکال دیا، اور اسکولوں میں بھی قرآن اور سیرت کو باؤنڈری سے نکال دیا، تو اب آپ کو انسانیت بتائے گا کون؟ کیا معیار ہے انسان کسے کہتے ہیں؟ کیا پیمانہ ہے؟ چونکہ اگر ہم اپنی عقل پر سوچیں گے تو ہر آدمی کی عقل تو جدا جدا ہے، سوچ جدا جدا ہے۔ اب میں افریقہ سے ہو کے آ رہا ہوں، وہاں خوبصورتی کا معیار گورا ہونا نہیں ہے، کالا ہوئے تو کالا بھی ہیں جی میں کالی رات ہوئے تو بھائی بڑا سونا بندہ ہے۔ تو اگر ہم اپنی ترجیحات کو معیار بنائیں تو زمین میں فساد ہو جائے گا۔ لو یطیعکم فی کثیر من الامر لعنتم، میرا اللہ کہہ رہا ہے کہ اگر میرا نبی تمہاری ماننے شروع کر دے تو تم تو خود تباہ ہو جاؤ گے، میرے نبی کو تو کچھ نہیں ہوگا، تم تباہ ہو جاؤ گے۔ پیمانہ انسانیت بنانے والے کو پتہ وہ اللہ ہے، چونکہ اللہ میرا خالق ہے، آپ کا خالق ہے۔ واللہ خلقکم، اللہ نے تمہیں بنایا کہاں سے؟ من تراب، مٹی، پھر ثم من نطفہ، پھر ایک گندا پانی۔ تو بنانے والے کو اپنی چیز کا زیادہ پتہ ہوتا ہے۔ اب میں ایک اچھا انسان بن کے چلوں، پوری دنیا میں اس کی ترجیحات الگ الگ ہیں، پوری دنیا میں اس کے معیار الگ الگ ہیں۔ اب مسائے مارا، وہ کینیا میں ابھی ہماری جماعت ہو کر آ رہی، تو میں ایک دن کے لیے جنگل لے گئے۔ وہ مسائے مارا دنیا کا سب سے بڑا جنگل ہے، وہاں جنگلی لوگ رہتے ہیں، مرد عورت ایک لباس ہے، سرخ سی چادر ہوتی ہے، ایک چادر اوپر ایک چادر نیچے، بس یہ ان کا لباس۔ تو رات کو انہوں نے ہمیں ملائے، وہ جنگلی لوگ، انہوں نے ہوٹل میں بلائے۔ اب وہاں بہادری کا معیار یا بڑے مرد ہونے کا معیار یہ ہے، بلکہ شادی کا معیار یہ کہ پہلے شیر مارے پھر شادی ہوگی۔ تو آخر پہ شیر ہوتی تو چوہا نہیں مار سکتے، تو شیر بھی تو مار، جو شیر کو مارے فائر سے نہیں، فائر سے تو آپ بھی مار سکتے ہو، وہ نیزے سے، جو ان کے پاس نیزہ ہوتا ہے یا برچھا ہوتا ہے، وہ مارے گا تو وہ مرد ہے، اس کی شادی ہوگی، وہ جوان ہے۔ تو ترجیحات معیار سارے ادلے بدلے ہو جاتے، لہذا اللہ نے ایک ہستی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم کو پیمانہ بنا کر بھیجا، اور انہیں انسانیت کی اس سطح پر کھڑا کیا کہ جہاں سے آگے انسانیت ہے ہی کوئی، جہاں پوری دنیا کے انسانوں کی پرواز ختم ہوتی ہے وہاں سے ہمارے نبی کی پرواز شروع ہوتی ہے، بلکہ انسان نہیں، جہاں پوری دنیا کے نبیوں کی پرواز ختم ہوتی ہے وہاں سے ہمارے نبی کی پرواز شروع ہوتی ہے۔ وہ ہمارے لیے پیمانہ ہے، نہ ان کی زندگی کا پتہ ہے، نہ ان کی رات کا پتہ ہے، نہ ان کے دن کا پتہ ہے، نہ ان کی ترجیحات کا پتہ ہے۔ تو اب یہ معاشرہ تو بڑا قابل رحم معاشرہ، انہیں تو منزل کا نہیں پتا، انہیں اپنے راہبر کا نہیں پتا، تو منزل تک کون پہنچائے گا؟ جو گائیڈ کو کھو دے جنگل میں وہ کیسے پہنچے گا منزل تک؟ میڈیکل کالج کی ڈگری میرا یہ مسئلہ حل نہیں کر سکتی،
تو اللہ نے پہلی گود ماں کو بنایا تھا، ماں نے 2.5 سال کا بچہ اسکول پھینک دیا، 3 سال کا بچہ اسکول پھینک دیا. اب ذرا اپنے نبی کی زندگی دیکھو. میرے نبی نے کہا 7 سال تک نماز بھی نہ کہو، جو سب سے عظیم فریضہ ہے نماز، کہ آپ کے آخری الفاظ تھے دنیا سے جاتے ہوئے میری امت نماز نہ چھوڑ. آپ سبھی کہتے ہیں ہمارے نبی جب دنیا سے جا رہے تھے 2 باتیں فرما رہے تھے. ایک فرما رہے تھے میری امت نماز نہ چھوڑ، اور دوسرا فرما رہے تھے اپنے نوکروں پہ رحم کر. رحم جو تمہارے ماتحت ہیں، تمہارے غلام ہیں، تمہارے نوکر ہیں، ملازم ہیں، ان پہ رحم کرنا. سارا دین 2 چیزیں، حقوق اللہ، حقوق العباد. حقوق اللہ میں نماز اور حقوق العباد میں غریب لوگ، یہ سب سے آگے ہوتے ہیں. تو آپ کا نماز نہ چھوڑنا. آپ نے کہا 7 سال تک تو نماز بھی نہ کہو. تو کیا کرو؟ 7 سال تک اسے فری کرو تاکہ وہ زندگی عملاً سیکھے. ہم سیکھنے کا مطلب سمجھتے ہیں رٹا لگا لینا. رٹا لگانے کا نام تو علم نہیں ہے. آپ سب لوگ رٹے لگا کے پاس ہوتے ہو. علم سمجھ کو کہتے ہیں، علم فہم کو کہتے ہیں. کاغذ کے پرزے کا نام علم نہیں، کتاب کو یاد کر لینے کا نام علم نہیں. میں FSC تک پاس ہوتا گیا. کیسے؟ پڑھنے کا کوئی شوق نہیں تھا، پیچھے ماں باپ کا ڈنڈا تھا. تو تسی یہ کام نہ کرے جی، ویسے تم دس دفعے امتحان والے دن کتاب سامنے یا اللہ میں تو کچھ بھی نہیں آمدہ، جڑا کل پیپر سوال آنا ہے تو چکڑ دے بسم اللہ الرحمن الرحیم. کتاب کھول کے 2 صفحے ادھر پڑھے 2 ادھر پڑھے، پھر دوبارہ بند کر دی. اچھا حافظہ میرا اچھا تھا، میں پڑھ کے مجھے یاد ہو جاتا تھا. پھر دوبارہ یا اللہ دیکھنا میں کچھ نہیں آمدی، کل جو آمنا ہے چکڑ دے بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں کو یہ کام 15-20 دفعہ کر کے فارغ ہو جاتا ہوں. میں ہمیشہ 8ویں میں سینٹو ماڈل اسکول میں 2nd آیا. تو میرے کلاس جو انچارج تھے نا محمد علی صاحب مرحوم، انہوں مجھے شاباش دیں گے، میرے کان پکڑ لی. وہ تو پڑھتا تھا ہے نہیں تو نمبر کتوں لے نقل ماری. میں کہا نہیں استاد جی نقل کوئی نہیں ماری، بلکہ رب نے میرا سبب بناتا ہے. وہ لگ گیا، تکا لگ گیا میرا. تو اب مجھے بھی پڑھا لکھا کہو گے. جو رٹا لگا لیتا دب دب لگا وہ کہتا میں بھی پڑھا لکھا ہوں. ان میں سے کوئی چیز بھی علم نہیں. علم فہم کا نام ہے، علم شعور کا نام ہے. اور میرے بچوں، علم روٹی کمانے کے لیے نہیں ہوتا. علم فن روٹی کمانے کے لیے، فن. علم اس کو بیدار کرنے کے لیے، علم اسے زندہ کرنے کے لیے. علم کی معراج روٹی نہیں ہے، علم کی انتہا پیسہ نہیں ہے. روزگار کے لیے بہت سے ذرائع ہیں. علم کی انتہا بیداری ہے، شعور کا بیدار ہونا ہے، فہم کا ترقی کرنا ہے، اپنی آنے کے مقصد کو سمجھنا ہے. لیکن وہ آپ دیکھو اللہ نے پورے قرآن میں جہاں علم کا لفظ ہے تو علمک ما لم تکن تعلم وعلم آدم الاسماء كلها ويعلمكم الکتاب والحکمہ ویعلمکم الکتاب والحکمہ. کہیں میں یحفظکم نہیں آیا. یحفظکم کا کیا مطلب ہے؟ تمہیں رٹا لگواتا ہے، تو سمجھ آگے نہ پڑھی جاؤ، یاد کیتی جاؤ، کوئی نہ کوئی سوال تو آ ہی جائے گا. اس کا نام علم نہیں. علامہ اس طرح بات پیش کرنا کہ سارے دماغ کے طبق روشن ہوں اور سارے جسم میں وہ معلومات سرایت کر جائیں اور وہ علم اور یہ ذات ایک چیز بن جائیں. اس کو علم کہتے ہیں. علم کتاب کے یاد کرنے کو نہیں کہتے. 7 سال تک فرمایا کچھ نہ کہو. کیوں؟ تاکہ یہ بچہ فری ہو کر زندگی سیکھے، زندگی معاشرت سیکھے، اخلاق سیکھے، کردار سیکھے، ماں کو دیکھے ماں کیا کر رہی. کوئی بوجھ نہیں، کوئی بوجھ نہیں. وہ آپ دیکھو نا یہ اسکول میں صبح جاتے بچے تو لگتا ہے جی چھوٹے چھوٹے مزدوروں نے بوریاں چاہیے ہوئی ہیں نا، کوئی کنک دی بوری، کوئی چاول دی بوری. یہ علم ہے، کاروبار ہے. کتابوں والوں نے اپنا کاروبار چمکایا ہوا ہے. جس نے ساری دنیا کو علم سکھانا تھا انہوں نے فرمایا 7 سال تک کچھ نہ کہو. تو کیا کرو؟ گود دو، ٹائم دو. نصیحت نہیں، وہ آپ کا عمل دیکھے گا. اگر ماں باپ کے اندر اخلاق ہیں، ایمان ہے، کردار ہے، کہنا نہیں پڑے گا، خود بخود آئے گا، خود بخود آئے گا، خود بخود آئے گا. فرمایا 10 سال میں جا کر اسے نماز کہو. جب 10 سال کا ہو جائے پھر اسے نماز کا کہنا شروع کرو. 7 سال میں کہنا شروع کرو، عمل نہ کرواؤ، کہنا شروع کرو. 10 سال میں جا کے اسے پابند کرو. اس کو اگر ہم
سیرت النبی کے دوسرے اینگل سے دیکھتے ہیں تو اس کی اور تائید ہوتی ہے. جب میرے نبی نے نبوت کا اعلان کیا پہلے 10 سال کوئی حکم نہیں آیا, صرف کلمہ پڑھو. شراب چل رہی ہے, جوا چل رہا ہے, سود چل رہا ہے, سارے گناہ چل رہے ہیں, صرف شرک چھوڑ دو کہ اس کے بغیر تو ایمان کوئی نہیں, اور کلمہ پڑھو اور اخلاق اچھے کرو. 10 سال کے بعد جا کر پہلا حکم آیا نماز, پہلا حکم نماز. اور نماز بھی کوئی ایسی پوری مکمل نہیں, نماز میں ادھر بھی دیکھ رہے ہیں ادھر بھی دیکھ رہے ہیں, سلام کا جواب بھی دے رہے ہیں, اور کوئی آتے جانے والے کے ساتھ مصافحہ بھی کر رہے ہیں, صرف عادت ڈالی عادت. مدینے میں جا کر نماز کو پورا پرفارم کیا گیا اور پورا اس کو ایک شکل دی گئی. 3 سال اس کی عادت ڈالی گئی. تو یہ لگتا ہے 10 سال تربیت کا ایک حصہ ہے جس میں ذہن سازی ہوئی, نبوت کی صحبت, صحابہ جیسے اسٹوڈنٹس, اور 10 سال صرف ایک صحبت ملی ہے اور ایک اخلاق کا, زندگی کا سبق ملا ہے. پھر اس کے بعد جب حکم آتے چلے گئے نماز, تو پھر کوئی ہماری طرح بے نمازی نہیں تھا. شراب چھوڑ دو تو پھر کوئی چھپ کے شراب پینے والا نہیں تھا. ایک صحابی ملک شام گئے, وہاں سے شراب لے کر آئے, کاروبار تھا. مدینے پہنچے تو پتہ چلا شراب تو حرام ہو گئی. سارا کیپٹل اس میں لگا دیا تھا, خنجر اٹھایا اور سارے مشکیزیں پھاڑ دیے. تو کسی نے کہا اللہ کے بندے اس میں نمک ڈال دیتے تو یہ اس میں سرکہ بن جاتا, تو سرکہ بیچ لیتے, کچھ پیسے تو آ جاتے. کہ جب حرام ہے تو حرام ہے, رزق اللہ کے ہاتھ میں ہے, اس میں نہیں ہے. جوا چھوڑ دو تو ایک آدمی جوا کھیلنے والا نہ بنا. روزہ رکھو تو ایک آدمی روزہ چھوڑنے والا نہیں تھا. پردہ کرو تو ایک عورت پردے سے باہر نہیں. رات کو حکم آیا تھا پردے کا, رات کو کسی کو پتا چلا کسی کو نہیں چلا. تو فجر کی نماز میں جب مستورات آئیں تو ایک عورت اسی طرح آئی بغیر پردے کے, دوسری تھی چادر میں. پردے کا مطلب یہ برقع نہیں ہمارا گھر والی, جسم ڈھانپنا, چہرہ ڈھانپنا, اس کا نام پردہ ہے. چاہے چادر سے ڈھانپے, چاہے برقعے سے, چاہے سفید برقع, چاہے کالا برقع, کوئی بھی رنگ ہونا چاہیے. تو انہوں نے کہا تمہیں کیا ہوا؟ کہا تمہیں خبر نہیں؟ کہا نہیں, کہ رات کو پردے کا حکم آیا. اچھا. تو نماز کے بعد ایک بچے کو بلا کے گھر بھیجا کہ جب چادر لے کر آؤ. تو وہ گھر گئے, چادر لائے, وہ کور کر کے اپنے آپ کو گھر پہنچی. تو گھر والوں نے کہا کہ اتنی کیا مشقت اٹھائی, تمہیں تو پتہ ہی وہاں چلا تھا تو آ کے شروع کر دیتی. تو انہوں نے فرمایا اللہ کا حکم معلوم ہونے کے بعد میری ہمت نہیں پڑی کہ اس کے خلاف کروں. یہ وہ 10 سال کی ٹریننگ ہے, 10 سال کی ٹریننگ. جب بچے نے ٹریننگ دینی ہوتی ہے ہم اسے ABC میں پھنسا دیتے ہیں. آج کل کے ماں باپ کی انتہا بھی ہے کہ ہمارا بچہ پیسہ کمانے والا بنے, بڑی ڈگری ہو, پیسے والا ہو, پڑھے اس کی بلے بلے ہو. اور تم سب کے ذہنوں میں بھی یہی بت بیٹھے ہوئے ہیں کہ ایک گاڑی آگے ہو, ایک پیچھے ہو, ایک باڈی گارڈ ادھر ہو, ایک ادھر ہو, 22واں گریڈ تک ملے. ہاں ہمارے نا تلمبے میں ایک پروفیسر تھے, بیچارے غریب سے, لیکن وہ پڑھتے 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 وہ 20ویں گریڈ تک چلے گئے. تو اسکول تلمبے جیسے شہر میں 20واں گریڈ کسی کو مل جائے بہت بڑی بات تھی. ان کا بچہ دکاندار سے نا, سبزی والے سے کچھ بھاؤ تاؤ میں اونچ نیچ ہوئی, وہ سبزی والا اس کی پٹائی کر, اس نے جا کے باپ کو بتایا. باپ نے تھانے میں اس کو پکڑوا لیا. اب وہ بھی آ گیا ان پڑھ بندہ, وہ ہر تھوڑی دیر بعد کہ میں 20ویں گریڈ کا افسر, اس نے میرے بچے کی پٹائی کر. پھر تھوڑا میں 20ویں گریڈ کا افسر. وہ سنتا رہا. وہ جڑا ہے سبزی والا, وہ سارا دن کریٹ بیچتا تھا, ٹماٹر دا کریٹ, کدو دا کریٹ, انار دا. آخر وہ بول پڑا, کہندا جناب صاحب جی اے پتہ نہیں کیا 20 کریٹ تک ٹماٹر تے میں روز بیچ دینا, اے پتہ نہیں کہڑے 20 کریٹاں دی گل کیتے جاندا, 20 کریٹ 20 کریٹ 20 کریٹ. ہائے 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 ہائے. پھر بچہ اسکول آتا ہے, اسکول نے کہاں قرآن بتانا ہے, ٹیچر میں وہ کہاں درد ہوگا. پھر ہمارے چھوٹے اسکولوں میں مار پٹائی مار پٹائی مار پٹائی, رٹے لگاؤ رٹے لگاؤ. بچے کی فطرت ہی مسخ ہو کے رہ جاتی, اس کی اپنی پنپنے کی جو چیزیں ہوتی ہیں وہ زیرو ہو جاتی. پھر ماں باپ کا یہ کتنے گریڈ لیے, فرسٹ آئی کہ نہیں ہے, فرسٹ آنا ہے, فرسٹ آنا ہے, فرسٹ آنا ہے. اس ٹیچروں کو آ کے بےزتی کرتے ہیں, میرے بچے کے نمبر تھوڑے کیوں آئے, میرے بچے کے نمبر تھوڑے کیوں آئے. وہ بھیا ان سے یہ پوچھتے کہ بیٹا آج آپ نے کسی کو گالی تو نہیں دی, آپ کسی سے لڑے تو نہیں, آپ نے کسی کو دکھ تو نہیں پہنچایا, آج آپ نے کسی کی خدمت کی, کسی کو سکھ پہنچایا, کسی مصیبت زدہ کی مدد کی. وہ پوچھتے ہیں تیرے نمبر کتنے آئے, تیرے گریڈ کتنے آئے.
تیرے اے کتنے، تیرے بی کتنے، تیرے سی کتنے، تو اس بچے کی ساری دنیا میں وہ اے بی سی سما جاتا ہے، انسانیت نکل جاتی اور اے بی سی سما جاتا ہے، نہ اسے اللہ یاد ہے، نہ آخرت یاد ہے، نہ رسول یاد ہے۔ پھر جب وہ کسی عہدے پر آتا ہے تو اس نے انسانیت تو سیکھی نہیں، پھر وہ ایک وائٹ کالر کا لٹیرا ہوتا ہے، جو میرے پاکستان کے دفتر بھرے پڑے ہیں، بازار بھرے پڑے ہیں، کہ اس کے اندر انسانیت نہیں ہوتی۔ یہاں ایک پتھر کا دل ہوتا ہے جو دھڑکنا جانتا ہے، کسکنا نہیں جانتا، کیونکہ جس چیز نے اس کے اندر کسک پیدا کرنی تھی اور اس کو نرم و گداز بتانا، سوز و ساز پیدا کرنا، وہ میرے محبوب مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم کی مبارک اور پیاری زندگی تھی، وہ تو اس کو معلوم ہی نہیں۔ وتعلو همتي دوما وتسبق خطوتي الأزمان، فوقتي لا أضيعه بما يفضي إلى الخسران، وكفي لا يفارقها أداء البر والإحسان، ولا تدري شمالي عن يميني إنه الكتمان.